بات میں آپ سے عرض کر کے پھر میں آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، شب بارات رمضان آنے سے پہلے اپنے تمام کے تمام جتنے ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں اپنے ناراض ماں باپ کو ضرور منانا۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی، امام بیہقی نے اس کو نقل فرمایا کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں مغفرت فرماتا ہے، شب بارات پہ بھی بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں 6 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی، ایک حدیث ہے جن میں 6 لوگوں کا اور تذکرہ ہے، 12 ہو گئے، اور ایک اور حدیث ہے جس میں 5 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ میں نے سب کو یکجا کیا ہے تو تقریباً 17 لوگ ایسے، 17 اشخاص ایسے ہیں جن کی بخش و مغفرت رمضان میں، شب بارات میں، شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ ان میں سے سب سے پہلا نمبر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا مشرکن، دوسرے نمبر پر او مشاہد۔ بس یہی 2 باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ اپنی بات میں ختم کروں گا۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی یکتائی میں، اللہ کی الوہیت میں کسی کو پارٹنرشپ بنا لینا، کسی کو پارٹنرشپ سمجھ لینا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کا 2 ٹوک فتویٰ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ مفتی سلمان کا فتویٰ نہیں، رب کے قرآن کا فتویٰ ہے۔ اللہ ہر گناہ کو بخش دے گا، چوری کرنے والا بخشا جا سکتا ہے، زنا کرنے والا بخشا جا سکتا ہے، ماں باپ کا نافرمان بھی بخشا جا سکتا ہے، لوگوں کی حق مارنے والا پورے طور پر اپنی سزا بھگت کے ایک دن پورے طور پر بخشا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا وہ ایسا شخص قرآن کی نظروں میں بخشش کے قابل نہیں ہے۔ لا یغفر، اللہ اس کو معافی نہیں کرے گا، اللہ اس کو بخشے گا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ دوسرا او مشاہد، مشاہد کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کے خطرناک لفظ ہے۔ مشاہد اس کو آسان میں سمجھاتا ہوں، جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، یا یوں کہہ لیجیے حسد ہو، یا یوں کہہ لیجیے سامنے والے سے جلتا ہو، یا یوں کہہ لیجیے کسی کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ ہو، یہ سب مشاہد کے ترجمے۔ المنجد جو عربی زبان کی مشہور معروف لغت ہے، اس کے اندر آپ کو یہ مل جائیں گے۔ بہرحال میں عرض کر دوں، ان 2 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا ایسا شخص بھی پورے طور پر، ایسا شخص بھی بخشش کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، اس حدیث کی روشنی میں ایسے شخص کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی، روزے قبول نہیں کیے جاتے۔ پیارے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعة ایان یوم القیامہ، اے میرے محبوب آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ یہ سب قیامت کا تذکرہ اللہ سورہ قیامہ میں پورے طور پر فرما رہا ہے۔ اے میرے محبوب ان سے کہو فیما انت من ذکرها الى ربک منتہاها، رب ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ابو سعید بیٹھے ہیں، حضرت حنظلہ بیٹھے ہیں، مبشر بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ یا رسول اللہ اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ مت بتائیے فیما، اللہ نے کہہ دیا ہے فیما انت من ذکرها الى ربک منتہاها، رب ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتا نہیں، نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتا نہیں، نبی جو کچھ بھی کہتا ہے اللہ کے کہنے سے کہتا ہے۔ 27 سپارے سورہ نجم میں اللہ کا فتویٰ موجود ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی۔ نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، جو کچھ بھی کہتا ہے رب کے کہنے سے کہتا ہے۔ تو رب نے کہہ دیا، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کب آئے گی، اچھا کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے، کچھ نشانیاں بتا دیجئے، کچھ علامتیں بتا دیجئے جس سے ہم سمجھ جائیں قیامت قریب ہے۔ ابو یاد کرو نشانیاں ہیں، نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ترمذی ہے، ابواب الفتن ہے، مشکات ہے، ابواب الفتن ہے، ابو داؤد ہے، ابواب الفتن ہے، مسند ابی اعلیٰ ہے، ابواب الفتن ہے، مسند فردوس ہے، ابواب الفتن ہے۔ علماء کے لیے اتنے حوالے کافی ہیں۔ ابو ہریرہ کی روایت آپ کو مل جائے گی۔ میرے نبی کہنے لگے اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واعطاء الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارجلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعادن وشربت الخمور ولنا آخر هذه الأمة أولها۔ رواه الترمذی۔
میرے نبی کہنے لگے ابو ہریرہ نشانیاں تو بہت ساری ہیں لیکن کچھ مختصر میں یہ بتایا دیتا ہوں، اس میں 15 نشانیاں بیان کی گئی، میں 15 کو چھوڑتا ہوں، صرف دو پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے۔ میں عرض کر دوں، میرے نبی نے فرمایا ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے وَأَطَاعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَمَّهُ، بیٹا اپنی بیویوں کے تلوے چاٹے گا، وَأَمَّهُ ماؤں کو دھکا دے گا، دوست اپنے بیٹا اپنے دوست کو گلے سے لگائے گا اور باپ کو گھر سے باہر نکالے گا۔ لوگوں، والدین اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، مجھ سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے، میں بتا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس نہیں ہے۔ باپ کیا ہوتا ہے، مجھ سے پوچھو، میرے پاس باپ بھی نہیں ہے، میں باپ کی قیمت کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ باپ تو 12 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکا، تیسرا چوتھا سال چل رہا ہے، میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ لوگوں، ماں باپ دوبارہ نہیں ملا کرتے، تو ماں باپ دوبارہ نہیں ملا کرتے۔ ایک بات میں ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، جب تک میری ماں زندہ رہی، جب تک میری ماں زندہ رہی، مجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہ پڑی۔ جب بھی کچھ معاملہ پھنستا تھا، ماں سے کہہ دیتا تھا پیاری ماں، اماں جان، امی جان، فلاں کام پھنس گیا ہے تو اللہ سے دعا فرما دیجئے۔ میری ماں تہجد کے وقت اٹھ کر رب سے کہہ دیا کرتی تھی اللہ میرا کام بنا دیا کرتا تھا۔ 4 سال ہو گئے ماں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا، 12 سال ہو گئے باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا، نہ میرے پاس ماں ہے نہ میرے پاس باپ ہے۔ ہاں تمہارے موجود ہیں، جانا ان کی قدر کرنا، جانا ان کی قدر کرنا۔ ہاں کیونکہ چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ رب نے ہمیشہ قرآن کریم میں اصول بیان فرمایا، اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا، لیکن ایک مقام 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل میں ایسا ہے جہاں رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہوا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب ذوالجلال گیا۔ علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا، آلوسی نے روح المعانی میں لکھا، حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مدہری میں لکھا، علامہ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب ذوالجلال کا۔ کس بات پر؟ جج بن گیا تیرا رب، حکم سنا دیا تیرے رب نے، فیصلہ سنا دیا تیرے رب نے۔ کس بات پر؟ اللہ تعبدوا الا اياه، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ فإما يبلغنك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو بہت نرمی سے ان سے بات کرنا۔ تقل لهما قولا كريما، بہت نرمی سے بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ خبردار بیٹے، نافرمان بیٹے، سن اف ولا تنہرہما، تجھے اپنے بوڑھی ماں کے سامنے، تجھے اپنے بوڑھے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بھی بولنے کی اجازت نہیں۔ یہ ماں کیونکہ بچپن میں بہت مصیبتیں جھیلی ماں نے، بوجھ پر بوجھ اٹھایا تیری ماں نے، 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، یہی ماں ہے۔ 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا، یہی ماں ہے۔ چلنا سکھایا، یہی ماں ہے۔ بولنا سکھایا، یہی ماں ہے۔ ماما کے یہاں گئی ساتھ لے گئی، یہی ماں ہے۔ چچا کے یہاں گئی ساتھ لے گئی، یہی ماں ہے۔ کہیں بھی گئی ساتھ لے گئی، یہی ماں ہے۔ یہی ماں جب بوڑھی ہو گئی تو بیٹے کو اچھی نہیں لگتی، یہی ماں جب کمزور ہو گئی تو بیٹے کو اچھی نہیں لگتی، یہی باپ جب کمزور ہو گیا بیٹے کو اچھا نہیں لگتا۔ جس دن سے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جس دن سے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی اولاد جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے اس کی خبرگیری نہیں کرتی۔ اسی کو حدیث میں میرے نبی نے کہا اقا امہ، بیٹے اپنے ماں کے نافرمان بن جائیں گے۔ کہا میں سوچتا ہوں کاش میری ماں زندہ ہوتی، جب میری ماں موجود تھی مدرسے میں ہوتا آپ فون کرتا امی جان فلاں جگہ جا رہا ہوں، گھر میں ہوتا اجازت دیتا امی جان جا رہا ہوں اب دعا فرما دیجیے گا، میری ماں دروازے تک چھوڑنے آتی۔ 70 پلس ہو گئی تھی لیکن پھر
پھر بھی اس کے بوڑھے قدم مجھے دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آتے، وہ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی، ساتھ رکھتی، بیٹا جا رہا ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے سلامت رکھے، واپس آؤ، واپس آتا، واپس جاتا، امی جان، پیاری ماں، آج گھر آ رہا ہوں، دیر ہو جائے گی، انتظار مت کیجیے گا۔ بی بی صاحبہ سو جاتی تھی، بیٹا سو جاتا تھا، بیٹی سو جاتی تھی، لیکن بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں رات کے 3 بجے جاگ کر اپنے اس بیٹے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی میں دروازہ کھٹکھٹاتا ایسا لگتا تھا ماں جاگی ہوئی ہے، اس کے بوڑھے قدم اٹھ کر دروازے تک آتے تھے، وہ کنڈی کھولتی تھی، گلے سے لگاتی تھی، چہرے پر ہاتھ پھیرتی تھی، سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی تھی۔ نوجوانوں، جب میری ماں کے جھرریوں والے ہاتھ میرے گال پر پڑتے تھے ایسا لگتا تھا دنیا جہان کی سب سے حسین شہزادی نے میرے گالوں کو چھو لیا ہو۔ ہاں ہاں، اب یہ میرے پاس میری ماں گلے سے لگاتی، میرے چہرے کو دیکھتی، ہائے ہائے، اگر میری بہنیں سن رہی برا مت ماننا، حقیقت یہی ہے جب سفر سے گھر جاؤ بیویوں کی نظریں تو جیب پر ہوتی ہیں، لیکن ماؤں کی نظریں بیٹے کے بھوکے پیٹ پر ہوا کرتی ہیں۔ بیٹے نے کتنی دیر سے کچھ نہیں کھایا ہے، ماں بیٹے کا چہرہ پڑھ کر جان جایا کرتی ہے، بیٹا تھکا ہوا ہے، بیٹا پریشان ہے، بیٹا بھوکا ہے، وہ گلے سے لگاتی تھی، اس کے قدم کچن کی طرف چل پڑا کرتے تھے۔ میں گواہ ہوں اس بات کا، میری بیوی نے کہا امی جان کہاں جا رہی ہیں؟ ماں نے کہا اپنے بیٹے کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، بہت دور سے آیا ہے، ماں کے ہاتھوں کی چائے پیے گا تھکن کم ہو جائے گی۔ ہاں ہاں، اللہ کی قسم، جب ماں کے ہاتھوں کی چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتا تھا ہزاروں کلومیٹر کی تھکن دور ہو جایا کرتی تھی۔ اب گھر جاتا ہوں، در وہی ہے، دروازہ وہی ہے، لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے والی ماں اب نظر نہیں آتی، اب نظر نہیں آتی۔ گھر جاتا ہوں، تخت وہی ہے، تخت پر بچھنے والی قالین وہی ہے، لیکن بیٹھ کر بیٹے کا انتظار کرنے والی ماں اب مجھے نظر نہیں آتی۔ 12 جون سن 2022 بروز پیر میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں پوروانچل میں تھا، بڑے بھائی کا فون گیا، بھاگتا بھاگتا آیا۔ ویسے ماں جاگا کرتی تھی، آج ماں سوئی ہوئی ہے۔ ویسے میں انتظار میں استقبال میں آیا کرتی تھی، آج ماں لیٹی ہوئی ہے۔ میری بہنیں موجود تھی، ہاں ہاں، میں ماں کی لاش کے قریب کھڑا ہوں، پیاری ماں آ گیا ہوں۔ آپ آج سلمان سے بات نہیں کریں گی، آج اپنے بیٹے کا حال نہیں پوچھیں گی، لیکن یہ تو تخیلات کی دنیا ہے، یہ تو میرے جذباتی خیالات تھے۔ سب جانتے ہیں مرنے کے بعد کوئی بولا نہیں کرتا، آج میری ماں جواب نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا ماں روٹھ گئی ہے، ایسا لگتا تھا ماں ناراض ہو گئی ہے، ایسا لگتا تھا ماں کبھی نہیں بولے گی۔ میری بہنیں قریب آئی، مجھے بٹھانے لگی، تسلی دینے لگی۔ میں نے چند جملے کہے تھے، میں نے کہا اے میری بہنوں، اے میرے گھر والوں، مجھے جھوٹی تسلی نہ دو۔ آج کے بعد جب میں اس گھر میں آؤں گا، مجھے چچا کہنے والا بھتیجا تو ملے گا، ابو کہنے والا بیٹا تو ملے گا، بھیا کہنے والی بہنیں تو ملیں گی، ہاں ہاں، لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے اب کبھی نہیں مل پائے گی۔ 4 سال ہو گئے، ہاں ان کانوں نے حضرت جی کہنے والے بہت سنے، علامہ کہنے والے بہت سنے، مفتی صاحب کہنے والے بہت سنے، لیکن لفظ بیٹا سننے کو کان 4 سال سے ترس رہے ہیں۔ کاش میرا دل کہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں بھی امام شافعی کی طرح رات کے آخری حصے میں اپنی ماں کے حجرے میں جاتا اور ماں کے کلوے دباتا۔ امام شافعی رات کے آخری حصے میں ماں کے حجرے میں جاتے اور یوں کلوے دباتے۔ بوڑھی ماں کہتی شافعی کیا کرتا ہے، اتنا بڑا باپ ولی کامل ہے، زمانے کا علامہ ہے، وقت کا فخامہ ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھ گنہگار بڑھیا کے پیر کیوں دباتا ہے؟ شافعی کہنے لگا اما جان، نبی کی ایک حدیث مجھ تک پہنچی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اما اس نعمت سے محروم نہ کرو۔ زمانے حیات میں لکھا ہے امام شافعی ماں کے تلوے دبا رہے ہیں، جب ماں سونے لگ گئی اور جذباتی ہو گئے شافعی اپنے لبوں کو نیچے کیا
کیا، چہرے کو نیچے کیا اور اپنے ان ہونٹوں سے ماں کے تلووں کو چوم لیا. ماں کی آنکھ کھل گئی، ماں بھڑک گئی. شافعی کیا کرتا ہے؟ اپنے ان مبارک ہونٹوں سے جس سے تو قال اللہ قال رسول کا درس دیا کرتا ہے، اس سے مجھ گنہگار بڑھیا کے پیر چومتا ہے. شافعی کہنے لگا اماں جان مجھے معاف فرما دیجئے، میں جذباتی ہو گیا. جب میں نے آپ کے تلوے کو چوما مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے جنت کے دروازے کو چوم لیا. نعرہ تکبیر! علماء دیوبند، مفتی سلمان مظاہری، جامعہ عائشہ العلوم حضرتپور، جیسے میں نے جنت کے دروازے کو چوم لیا ہو. لوگوں، والدین کتنے نوجوان وعدہ کرتے ہیں ماؤں کو منائیں گے انشاءاللہ، سارے کہتے ہیں انشاءاللہ، ماؤں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ماؤں کے پیر دبائیں گے انشاءاللہ، والد کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ہاں ہاں، اپنی ماؤں کو ناراض تو نہیں کریں گے، ہاں ہاں، ماؤں کو تنگ تو نہیں کریں گے. نہیں، سرو تیرتھ مئی ماتا، سرو دیو مئی پتا، ماترم پترم تسمات، سرو ترین پوجے، سردوسا پوسیڑے، آتپیا بھوت نستا، ندرا تندرا بھیم کرودھم، آلسیم دیرگ سوترتا. فرمایا ہے منوسیہ ایمانو، تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہے. سرو دیو مئی پتا، تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. ماترم پترم تسمات، سرو ترین پوجے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا. ابھی عید کا موقع آئے گا رمضان کے بعد، اپنی بیوی کو شاپنگ کرانے کے لیے لے کے جانا، مجھے کوئی گلا نہیں ہے، لیکن نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں اپنی بوڑھی ماں کو بھی مال میں لے جانا. امی جان جب میں چھوٹا تھا آپ اسی مال میں لایا کرتی تھی، شاپنگ مال میں. آپ کے پاس پیسے کم ہوتے تھے، آپ اپنا سوٹ نہیں بنواتی تھی، میرے لیے کپڑے لیتی تھی، میرے لیے شوز لیتی تھی، میرے لیے جوتے لیتی تھی، میرے لیے ٹوپی خریدتی تھی. اماں جان آج آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اماں جان آج آپ کا بیٹا کمانے لگا ہے، عید کا دن ہے، فرق اتنا ہے آج پسند آپ کی ہوگی، پیسے آپ کی بیٹے کے ہوں گے. امی جان اپنے پسند کا کپڑا خرید لیجئے، اپنے پسند کا دوپٹہ خرید لیجئے، اپنے پسند کی چپلیں خرید لیجئے. بوڑھے باپ کو بٹھا کے لے جایا کرو بائک پہ. ابو جان بچپن میں جب میں چھوٹا تھا آپ اپنی ٹوپی نہیں خریدتے تھے، ہماری لے کے دیتے تھے. ہمیں پتا ہے گھر میں پیسے کم تھے، عید آ گئی تھی، اماں نے بھی کہا ابا نے بھی کہا بچوں کے کپڑے دلوا دو، ہم لوگ پرانے کپڑے پہن کر عید منا لیں گے. ابا جان اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، کمانے لگا ہے، ابو جان اپنی مرضی کی ٹوپی خرید لیجئے، اپنی مرضی کی لنگی خرید لیجئے، اپنی مرضی کا کپڑا خرید لیجئے. اللہ کی قسم آپ کے والدین آپ کو اتنی دعائیں دیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں، ماں باپ کا پر خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے. ان کو کبھی تنگ نہ کرنا، ان کو کبھی آر نہ دلانا، ان کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا. یہ عظیم سرمایہ ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. جس دن یہ چلے گئے روتے پھرو گے لیکن تمہیں دولت دوبارہ نہ مل سکے گی. ہاں ہاں آج جانا اپنی ماؤں کو منانا، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میرے نبی نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. بیہقی کی روایت میں ہے اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے روٹی کا لقمہ رکھنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے اگر بیوی نے محبت سے شوہر کے منہ میں لقمہ رکھ دیا اس پر اللہ بیوی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ ہمارا خوبصورت دین ہے. فرمایا جب بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، ان دونوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے. بہنوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو. ہاں ہاں میرے نبی نے فرمایا اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہو اس کی خبر گیری کرے، پڑھائے لکھائے، جب وہ بالغ ہو جائیں اچھے گھرانے میں شادی کر دے اور شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے، اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا
جاتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، علماء کی خدمت کرنے والا، حفاظ کی خدمت کرنے والا، طالب علموں کی خدمت کرنے والا، مدارس کی خدمت کرنے والا، مساجد کی خدمت کرنے والا، خانقاہوں کی خدمت کرنے والا، علماء ربانیین کی خدمت کرنے والا، یہ سب کے سب جنتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میرے نبی نے کہا 3 کام کر کے آؤ جنت کی چابی مجھ سے لے لو، من کن فیہ یسر اللہ ثم حثہ وادخلہ جنتہ۔ سب سے پہلا کام رفق بالضعیف، دوسرے نمبر پر وشفقۃ علی الوالدین، اور تیسرے نمبر پر واحسان الی المملوک۔ فرمایا ضرورت مندوں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو، پڑوسیوں کی مدد کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کی تمام مخلوق پر احسان کرو۔ ہاں ہاں سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو تانا نہ دو، لا تسبن احدا، کبھی کسی کو گالی نہ دو، فلا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو، فإن تکلم اخاک فانت منبسط الیہ وجہک ان ذلک من المعروف، رواہ ابو داؤد۔ فرمایا جب کسی مسلمان بھائی سے ملو تو مسکرا دیا کرو، یہ مسکرا کے ملنا تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے گا۔ فلا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان وعلى الفاحش وعلى البذيء، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی سے جلن نہ رکھو، تکبر کو ختم کرو۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں، نہ علم کا تکبر، نہ حسن کا تکبر، نہ دولت کا تکبر، نہ منصب کا تکبر، نہ عہدوں کا تکبر، کسی چیز کا تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، ان اللہ لا يحب من كان خوانا حکیما۔ اللہ کے بندے بن کر دنیا میں زندگی گزارو، زندگی بہت تھوڑی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ کیا یہ خوبصورت بنے گی؟ نبی کے لائے ہوئے دین سے، محبت سے، الفت سے، چاہت سے، سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ۔ جتنی زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد ارادہ کر کے اٹھو، وعدہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر کوئی انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی آج کے بعد انشاءاللہ ہم مسلمان نظر آئیں گے۔ ہاں ہاں اللہ آپ کو بھی آپ کی برکتوں سے مجھ حقیر فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام اراکین کمیٹی، تمام مدرسے کے اساتذہ، حضرت محتمین صاحب اور دیگر جتنی ان کے ٹیم ہے، قاری صاحب، حضرت مولانا اور ہمارے ناظم اجلاس صاحب، سب کا اور تمام طالب علم، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں، سب کا شمی میں قلب سے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ سب کے لیے رب العالمین سے دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیتک تحلو العیام مریرۃ ولیتک ترضی والانعام غداب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے حق ادا کر دیا پوری جلسے کا۔ دعا اللہ رب العالمین شفاء کاملہ عادلہ مستمرہ نصیب برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ استغفار پڑھ۔ اچھا اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ لا الہ الا انت الکریم المعبود کثیر العطایا وغافر الخطایا ساتر العیوب علام الغیوب مذہب الہموم انت الذی سجد لک سواد اللیل ونور النہار وضوء القمر وشواع الشمس ودوی المہار
وخفيق الشجر إلهي أنت الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أكفني توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ ہم سب کو خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے اللہ ہم سب گناہگار ہیں خطا کار ہیں بد کردار ہیں کریم مولا بس تیرے کرم کے امیدوار ہیں اللہ رات کا آخری پہر شروع ہونے کو ہے ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے سردی کا موسم ہے کثیر تعداد میں تیرے بندیاں تیری بندیاں تیرے بندے یہاں موجود ہیں اس مجمع میں علماء بھی ہیں حفاظ بھی ہیں معصوم بچے بھی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بھی ہیں سفید داڑھی والے تیرے مومن بندے بھی ہیں اللہ میں گنہگار صحیح کوئی تو ایسا تیرا بندہ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہوگا وہ تجھ سے پیار کرتا ہوگا اللہ اپنے اس محبوب بندے کے صدقے تو فعل میں ہم سب کی معافی کا اعلان فرما دیجئے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے مدرسہ اشاعت العلوم کو خوب تر ترقیات سے ہم کنار فرما دیجئے اس کی تمام ضروریات خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے اللہ جن ہمارے بھائیوں نے تیرا قرآن اپنے سینوں میں بسایا اللہ قیامت صبح قیامت موت کی زندگی کی آخری سانس تک اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ پڑھنے والوں کے اندر اللہ ان کی قوت حافظہ مضبوط فرما دیجئے پڑھانے والوں کے اندر خلوص پیدا فرما دیجئے اے کریم اللہ اس کے حلال کو حلال جاننے کی اس کے بتائے ہوئے حرام کو حرام جاننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجئے دین متین قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیجئے اللہ اس جلسے کی برکت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے ایک ہمارا طالب علم بھائی اس کے والدین بیمار ہیں آئی سی یو میں ہیں اللہ کریم اللہ اس قرآن کی برکت سے اس بچے کی آنسوں کے طفیل اس نے جو قرآن یاد کیا اس کے صدقے طفیل میں اللہ ان کے والد کو شفائے دائمہ نصیب فرما دیجئے صحت کاملہ نصیب فرما دیجئے شفائے کلی نصیب فرما دیجئے جو ہمارے طالب علم بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو تمام کے تمام پریشانیوں سے نجات نصیب فرما دیجئے صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے اے کریم اللہ غفور رحیم اللہ جو بھائی مقروض ہیں قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں غیب سے انتظام فرما دیجئے ان کا قرضہ ادا ہو جائے جو ہماری بہنیں بیٹیاں شادیوں کے لائق ہو گئی ہیں یا بھائی ہمارے ہو گئے ہیں نیک مومن گھرانوں سے ان کے رشتوں کو منسوخ فرما دیجئے اے غفور رحیم اللہ جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں ان کو سسرال کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دیجئے بیٹوں کو ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دیجئے اور مجھ بھاگے کی طرح جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخش و مغفرت فرما دیجئے قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما دیجئے ان کے سیئات معاف فرما دیجئے حسنات قبول فرما دیجئے ان کے درجات بلند فرما دیجئے قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما دیجئے جتنے تیری مومنہ بندیاں مومن بندے خصوصاً اس بستی سے آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں سب کی بخش و مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے اللہ ہم سب کو دین متین قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیجئے اللہ مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی دین کے داعیوں کی اللہ حفاظت فرما لیجئے عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما لیجئے ہمارے مدارس اور مساجد پر دشمن نظریں گڑائے ہوئے ہیں اللہ تمام پورے طور پر باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں پر پانی پھیر دیجئے اللہ حق کو غالب اور باطل کو مغلوب فرما دیجئے مظلوموں کی ہر اعتبار سے ہر جگہ مدد فرما دیجئے ظالم کو ظلم سے روک دیجئے ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما دیجئے اللہ وقتی باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں سے خصوصاً امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے اے غفور رحیم اللہ ہمارے علماء اور ہمارے حفاظ ہمارے مدارس مکاتب اللہ صرف آپ ہی سے امید رکھتے ہیں ہر اعتبار سے آپ ان کی مدد فرما دیجئے ہر بری بلاؤں سے مصیبتوں سے آنے والی ناگہانی آفتوں سے امت کے ان تمام کے تمام پورے افراد کی حفاظت فرما لیجئے اے غفور رحیم اللہ ہم کو تو
مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب کو مکمل روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ عبادت کی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے غفور رحیم اللہ، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، جو مجھ سے امید رکھتے ہیں، اللہ سب کے دلوں کے تمام جائز حاجتوں کو، تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ ہمارے قاری صاحب، قاری اسعد صاحب اور حافظ مستقیم صاحب، دیگر حتمہ خیر الدین صاحب، القاسمی، ہمارے ناظم صاحب اور جتنے ہی ہمارے یہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ناموں سے تو واقف نہیں، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیجئے۔ جتنے محبین ہیں سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے دلوں کے قریب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ونور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔